کیا ہم نے اسلامی اخوت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے؟ اور کیا ہم نے واقعی سب مسلمان کو، سب مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی سمجھا ہے؟ کیا ہمارے دنیاوی مفادات، ہمارے سیاسی رجحانات کیا ہمیں اس اسلامی اخوت اور محبت سے دور نہیں کر رہے؟ پہلے تو ہم کہتے تھے، لوگ کہتے تھے، یہی سیاسی لوگ ہمیں کہتے تھے تم مذہبی لوگ فرقہ واریت کا شکار ہو، کسی کی بنتی نہیں، شیعہ کی سنی سے نہیں بنتی، بریلوی کی دیوبندی سے، دیوبندی کی اہل حدیث سے بنتی نہیں ہے۔ دیکھیں عقائد کے اختلافات ہیں، ان اختلافات کے باوجود ہمیں پرامن رہنا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹیج سے کبھی بھی شدت پسندی یا نقض امن کا کبھی کوئی دعویٰ نہیں ہوا اور کبھی کوئی دعوت نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ہمارے اختلافات ہیں، اچھے طریقے سے ان کو ڈسکس کریں اور امن کی فضا کو قائم رکھیں۔ اس کی کوئی تردید نہیں ہے کہ ایسا کوئی مذہبی عنصر کبھی رہا ہی نہیں جو شدت پسندی کو فروغ دیتا، ایسا ہوتا رہا۔ ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ مذہبی فرقہ واریت، شدت پسندی، قتل و غارت اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن ہم تو حیران ہیں کہ آج ہماری جو سیاسی فرقہ واریت ہے وہ مذہبی فرقہ واریت سے کہیں آگے چلی گئی، کہیں آگے چلی۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا مذہب کا نام استعمال کر کے لوگ قتل و غارت میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور آج دیکھیں اس سیاست کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں، خون کے پیاسے ہو گئے۔ اور یہ جو سیاسی فرقہ واریت ہے ہمارے ملک کو اور ہماری ملت کو، ہمارے ماحول معاشرے کو تباہ کر دے گی۔ ہم آج تو بہت خوش ہیں نا، میں فلاں پارٹی کا حامی ہوں اور وہ فلاں پارٹی کا حامی ہے، اور ایک دوسرے پر جملے کس رہے ہیں، ایک دوسرے کی نیتوں پر شک کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو، اب دیکھیں کسی کو یہودی کہہ دینا، کسی کو غدار کہہ دینا، اور بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو ہمارے سیاسی ماحول میں ایک دوسرے پر بولے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں تو جنگ و جدال ہے، لڑائی جھگڑا ہے، گالی گلوچ ہے، ایک دوسروں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ماں بہن ایک کی جا رہی ہے بلا مبالغہ، اور اس میں بڑے سے بڑے سیاسی لیڈر سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا سیاسی ورکر سب مبتلا ہو چکے ہیں۔ کیا اسلام نے ہمیں اسی بات کی تبلیغ کی تھی؟ اسلامی اصطلاحات کو، جو خالص اسلامی اصطلاحات ہیں، اور مسلمانوں نے کافروں کے خلاف استعمال کرنی، اور آج مسلمان آپس میں استعمال کر رہے ہیں۔ اگر کسی مذہبی شدت پسند گروہ نے، کسی جنونی نے اگر اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اس کے خلاف قانون حرکت میں آیا ہے، آنا چاہیے۔ کسی کو اجازت نہیں قانون ہاتھ میں لے اور مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہو جائے اور اس ملک میں خود ہتھیار اٹھا لے اور مسلح ہو کر بغاوت کر دے اور خود اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح اصلاح نہیں ہوتی، خانہ جنگی ہوتی۔ لیکن آج یہ جو سیاسی کشمکش ہے اس کو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے۔ جہاد ہے یہ، ہم جہاد لڑ رہے ہیں۔ دیکھو کہنے والا کوئی ہو، ابھی کسی نے کہا ہے، کل کو کوئی اور بھی کہے گا، اس امام میں سب ننگے ہیں، کسی ایک پارٹی یا کسی ایک لیڈر کی بات نہیں ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے، پہلے بھی دیکھا، چند مہینے پہلے تک کسی اور کی حکومت تھی، اب کسی اور کی ہے، ہو سکتا ہے کچھ دن بعد کسی اور کی ہو، لیکن معاملات اسی طرح چل رہے ہیں۔ سب اسلامی اخوت کو پارا پارا کر رہے ہیں، اور یہ جو سیاسی فرقہ واریت ہے ملک کو توڑنے کی کوشش، اگر سوچی سمجھی سازش نہیں تو نادانی کی وجہ سے یہ ملک کو توڑنے کی سازش ہے۔ مسلمان
ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے تو دشمن کو موقع ملے گا، مسلمانوں کی طاقت منتشر ہو جائے گی، دشمن کا مقابلہ کیسے کریں؟ آج ہم نے اپنی سیاسی جو محبت ہے اس کو اسلامی محبت سے اوپر کر دیا۔ کتنا بڑے سے بڑا نیک آدمی اگر وہ آپ کا سیاسی حامی نہیں ہے تو یقین جانیں آپ کے دل میں اس کے بارے میں برائی آ جائے گی۔